ڈاؤٹ ہے، کیونکہ ہر اس جماعت میں، ہر اس اجتماع میں موجود ہوتی ہے جہاں پاکستان کی مخالفت ہوتی ہے، جہاں پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے، ایمان مزاری وہاں موجود ہوتی ہے۔ ایمان مزاری کو پتا ہے کہ بلوچستان میں ریئلٹی میں مسنگ پرسنز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہاں فتنۃ الہندوستان کا مسئلہ ہے۔ فتنۃ الہندوستان، وہاں ہمارے پنجابی نہتے مزدور بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے کچھ فنکار، کچھ گلوکار وہاں بلوچستان میں ٹریول کر رہے تھے، وہ جو گلوکار جن کا کسی مذہب سے یا کسی ایڈجسٹمنٹ کسی بھی مخصوص طبقے سے اس کی نہیں ہوتی، وہ امن کا پیغام لے کر جاتا ہے، وہ محبت کا پیغام لے کر جاتا ہے، وہ وہاں پرفارم کرنے جاتا ہے، ان کو صرف بی ایل اے نے ان کی شناخت کی بنیاد پر قتل کیا تو ایمان مزاری وہاں خاموش گئی۔ تو ایمان مزاری سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے محب وطن بیٹوں اور بیٹیوں کا سامنا کریں، نہ کہ انہیں ریاستی ڈاؤٹ قرار دیں۔ ہم اس وطن کے، اس ملک کے اور صوبہ بلوچستان کے پرامن شہری ہیں، ہم اپنے افواج کی بھی بات کریں گے، ہم اپنے ملک کی بات کریں گے، ہم اپنی ریاست کی بات کریں گے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں۔ دوسری بات، آج سینیٹر مشتاق احمد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان خواتین کے حق میں بات کر رہے ہیں، وہ بھی بلوچستان کے محب وطن شہریوں کو وہاں ان کے دھرنے سے بھگانے میں پیش رہتے ہیں، وہ بھی وہاں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو آج سینیٹر مشتاق احمد سے بھی بطور بلوچستانی میرا بطور بلوچ ان سے سوال ہے کہ جب وہاں نہتے پنجابی شہید ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی اتنی زحمت کی کہ یہاں سے اسلام آباد سے آپ ٹریول کر کے ان کے گھروں میں جائیں، ان کے ساتھ آپ اظہار یکجہتی کریں، آپ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں؟ جب وہاں بلوچستان کے محب وطن بلوچوں کو، ہمارے جیسے نوجوانوں کو دھمکیاں ملتی، آپ نے کبھی ہمارے حق میں کوئی ٹویٹ کی؟ جب وہاں بلوچستان میں پرامن شہریوں کو قتل کیا جاتا ہے، کبھی آپ کو وہاں انسانی حقوق یاد آئے؟ اگر آپ بی ایل اے کے خلاف بات نہیں کر سکتے تو آپ بی ایل اے کے حق میں، بی ایل اے کو ریپرزینٹ کرنے والی عورتوں کا ان کے سر پر ایک سایہ بن کے نہ کھڑے ہو، بلکہ اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں، اگر وہ مظلوم ہے، دنیا میں کسی نے ایسے مظلوم دیکھے ہیں جو اپنی شناخت کو چھپا کر اپنے لیے احتجاج کرے؟ مظلوم تو اپنی شناخت کے ساتھ، اپنے پہچان کے ساتھ آگے آتے ہیں، اپنے ایشوز کو، اپنے مسئلوں کو، اپنے مسائل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، چہرہ پاش ہو کر وہ اپنی بات کرتے ہیں اور دنیا کے ہر حلقے تک وہ اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ اگر ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ سینیٹر مشتاق کا بزدلی سمجھوں کہ وہ بی ایل اے سے ڈرتے ہیں یا ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، یا ان کی یہ میں خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ ہمدردی سمجھوں کہ وہ بی ایل اے کے ہمدرد ہے یا حمایتی ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ مسنگ پرسنز ہیں، انہیں ریاست پاکستان نے اٹھایا ہوا ہے۔ ڈی وائی سی کی ایک رکن ہے، گلزادی ہے ان کا نام، اور وہ آج بھی بلوچستان میں جیل میں ہے۔ وہ کہتی ہے، وہ 3 سال 4 سال انہی پریس کلبز کے سامنے وہ دندناتی پٹتی رہی، ریاست پاکستان کو بدنام کرتی رہی اور کہتی رہی کہ میرے بھائی ودود صادق زئی کو ریاستی فورسز نے اغوا کیا ہوا ہے، لاپتہ کیا ہوا ہے۔ جبکہ پچھلے سال وہاں رات کی تاریکی میں بی ایل اے کے دہشت گردوں نے اپنی ماضی کو دہرائی اور رات کی تاریکی میں بلوچستان کے نہتے محب وطن بلوچ شہریوں کے گھروں پر وہ ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوئے، تو اسی دہشت گردانہ حمل میں، اسی بزدلی اور غیر انسانی حمل سے بھری ہوئی حملے میں وہ جہنم واصل ہو گیا۔ تو یہ ان کے بھائی ہو یا ان کے باپ ہو یا ان کے شوہر ہو، جو بھی ہو، یہ ان کی یہی ڈی وائی سی کی خواتین خود ذہن سازی کرتی ہے، ان کو پہلے ریاست کے مخالف بناتے ہیں، ریاست کے خلاف جھوٹی من گڑت کہانیاں سناتے ہیں، پھر جب وہ پہاڑوں پر جاتے ہیں وہ بندوق بردار ہو جاتے ہیں، وہ نقاب پوش ہو جاتے ہیں، پھر یہ لوگ آ کر یہاں اپنی جعلی مسنگ پرسنز کا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو تحریک ہے یہ کوئی انسانی حقوق کی تحریک ہے۔ تو آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں، ایز اے پاکستانی ہے بلوچستانی سن، اینڈ میں وہاں بلوچستان کے ایک پیور پیٹریوٹک بلوچ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور آج میں یہ بات یہاں ایز بینگ اے بلوچستانی دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں ان کی کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے۔ ان کو کون سے حقوق نہیں ملے؟ اگر ہم ڈی وائی سی کے سینئر قیادت کی بات کریں، اسی مارن لانگا کو ریاست پاکستان نے بولان میڈیکل کالج سے اپنے سرکاری وظائف پر، سرکاری خرچے پر ایم بی بی ایس کرایا، اسے ڈاکٹر بنایا، پھر وہ وہاں سے ڈاکٹر بن کے پر منتھ ریاست پاکستان سے 50,000 روپیز سیلری لے کر وہاں سول ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کرتی رہی ہے۔ اس کے بعد آج بھی وہ بلوچستان حکومت میں 17 گریڈ کی میڈیکل آفیسر ہے۔ آج ان کی بہن جو یہاں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے اور ریاست کے خلاف یہاں ریاست کو بدنام کر رہی ہے، ریاست کے خلاف ایک تصویر بن کر آئی ہے،
اسی نادیہ لانگا کو ریاست پاکستان نے سرکاری وظائف پر پنجاب جیسے بڑے شہر میں پورے سرکاری کوٹے کی بنیاد پر اسے لاء کی ڈگری عطا کی گئی، اسے تعلیم دیا گیا، اس کے لیے ہاسٹلس کے دروازے کھولے گئے، اس کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے کھولے گئے۔ آج اسی مارن لانگا کی ایک بہن اقرا لانگا جو آج سے 2 سال بعد جب نادیہ لانگا جیل میں جائے گی وہ لانچ ہوگی، وہ اسی سڑک پہ آئے گی۔ آج وہ بی ایم سی میں بی ڈی ایس کی تعلیم ریاستی وظائف پر حاصل کر رہی ہے۔ ریاست پاکستان نے بی وائی سی کی رکن گلزاری کو آج بھی بلوچستان یونیورسٹی میں اسکالرشپ کی بنیاد پر سے تعلیم مل رہا ہے۔ آج ماہرنگ لانگا کا بھائی ناصر لانگا ریاست پاکستان کا حکومت بلوچستان کا ایک ملازم ہے، ایز اے کلرک وہ وہاں سرو کرتا ہے۔ ایک طرف یہ ریاستی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسری طرف یہ ریاست کے خلاف جھوٹی من گڑت ایک تصویر بنا کر بلوچستان کے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں اور قلم ان کے ہاتھوں سے چھین کر یہ لوگ بندوق تما کر انہیں پہاڑوں میں بیچتے ہیں۔ تو آج دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے، کوئی انسانی حقوق کی تحریک نہیں ہے، یہ ذاتیات کی تحریک ہے، یہ مفادات کی تحریک ہے، یہ ڈالروں کی تحریک ہے، یہ بھارت سے آنے والے ان تمام ٹکوں کی تحریک ہے جن کے پیچھے آج یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس فنڈنگ کو، ان ڈالروں کو اور ان ٹکوں کو حلال کرنے میں یہاں یہ اسلام آباد میں ریاست کے خلاف ایک اپنا پورا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ اس پورے سینیریو میں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی ایمان مزاری صاحبہ کا کردار بڑا سیاہ ہے۔ ایمان مزاری سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بلوچستان کے نوجوانوں نے دنیا میں ایسی کوئی تحریک نہیں دیکھی، دنیا میں ایسا کوئی احتجاج نہیں دیکھا، دنیا میں ہم نے ایسا کوئی دھرنا نہیں دیکھا جہاں عام شہریوں کا آنا منع ہو، جہاں پاکستان کے محب وطن بیٹوں اور بیٹیوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہو، جہاں صحافیوں کو، ہر صحافی کو آنے کی اجازت نہ ہو، جہاں صرف چند یوٹیوبرز، چند انفلوئنسرز آ رہے ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر اپنا چورن بیچتے ہیں۔ کل بلوچستان کے کچھ بیٹے، کچھ بیٹیاں اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے کچھ محب وطن شہری وہاں جا رہے ہیں اور ان کا ایک وہ دکھ درد جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں جس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، اس کو سننے جاتے ہیں یا ان سے بات کرنے جاتے ہیں تو ایمان مزاری صاحبہ سب کو وہاں سے چیختے چلاتے ہوئے ڈرا دھمکا کر بھگاتی ہے۔ ایمان مزاری اگر خود ریاست کے خلاف بات کرتی ہے، وہ پاکستان کے خلاف بات کرتی ہے، وہ بغیر کسی ثبوت کے ریاستی اداروں پر الزام لگاتی ہے تو وہ ایک پرامن شہری ہے۔ اگر ہم اپنے ریاست کی بات کریں، اگر ہم اپنے افواج کی بات کریں، اگر ہم اس ملک کی بات کریں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں ہم پڑھتے ہیں، جہاں ریاست کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، جو ہماری ماؤں بہنوں کے عزتوں کے وہاں بلوچستان میں محافظ ہیں، جو ہمیں بی ایل اے کے درندوں سے بچاتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، اگر ہم ان کی نمائندگی کریں یا ان کے حق میں کوئی بات کریں یا ہم بطور پرامن اور محب وطن شہری آپ سے کچھ سوالات کریں یا آپ سے بات کریں جس کی اجازت ہمیں آئین کا آرٹیکل 19 بھی دیتا ہے کہ ہم اپنا رائے کا اظہار کریں، ہم سوال کریں، اگر آپ عوامی ایک اجتماع میں بیٹھے تو آپ عوام کو فیس کریں۔